أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 97 سے 99 تک کی آیتیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کمزور بن کر کے جینے والوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، بہانہ باز لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایکسیپٹنس نہیں ہے. دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے عبادت، وہ ہر حال میں کرنا ہے. نہیں کرے تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہم مجبور تھے، بے بس تھے. وہ پورا ایک کانٹیکسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، فرشتے ان کی آتما نکالتے ہیں، یعنی موت دیتے ہیں. جب موت، مرنے کے ٹائم پہ، کس حال میں؟ ظالمی انفسہم، جب وہ اپنے آپ پر ظلم اور اتیاچار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کی حالت میں ان کی کیا کرتے ہیں؟ جان نکالتے ہیں. تو پوچھتے ہیں فیما کنتم، کس کنڈیشن میں تھے تم؟ تمہاری زندگی، تمہارا جیون کس حال میں گزر رہا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم اپنے ملک میں، شہر میں بہت کمزور تھے، بہت ویک تھے، ہیلپ لیس تھے، بے سہارا، مجبور تھے. تو وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین، اللہ کی دھرتی بڑی نہیں تھی، وشال نہیں تھی، چوڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ وہاں تم اپنے شہر چھوڑ کر کے چلے جاتے، ہجرت کر جاتے، مائگریٹ کر جاتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، نرک ہے، آگ ہے، وہیں رہیں گے یہ. وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اس آیت کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اور ایک کامن لیسن ہے. خاص بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ مکے میں اور مدینے کے آس پاس بہت سے جگہوں پہ بہت سے مسلمان تھے، اسلام قبول کر چکے تھے. ان کے لیے آرڈر تھا کہ مدینے چلے آؤ، کیونکہ تمہارے گاؤں میں، تمہارے شہر میں تمہارے دین پر، دھرم پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، پریکٹس نہیں کرنے دیا جا رہا، ظلم کیا جا رہا. تو وہ اپنے بال بچوں کی محبت میں، زمین اور گھر اور جائیداد کی محبت میں وہ وہاں سے آتے نہیں تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب وہ قبیلہ، وہ ٹرائب، وہ گاؤں، وہ بستی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتے تھے، تو ٹرائبل سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ ہر آدمی کو جانا ہے. اب قبیلہ جا رہا ہے تو آپ کو بھی جانا ہے. تو وہ آتے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو پوچھتے ہیں کس کنڈیشن میں؟ تو ہم تو کمزور تھے، ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، آپ کی بات، اللہ کی بات نہیں مان سکتے تھے. تو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہی جگہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کی زمین اور دھرتی اتنی تھی کیا؟ کیوں دوسری جگہ نہیں گئے تم جہاں جا کر کے تم اللہ کی عبادت کر سکتے؟ اس آیت سے بہت بڑا لیسن، دو بہت بڑے بڑے لیسنز ملتے ہیں. کیا؟ ایکسکیوزز اور بہانے نہیں چلیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ نے جو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت، اللہ کی عبادت، اگر وہ پورا نہیں ہوا، آپ چاہے جہاں بھی رہے، فار ایگزامپل اگر میں یہاں مسجد میں ہوں اور یہاں اگر اللہ کی بات نہیں بولنے دیا جائے تو میرے لیے یہاں پہ رہنا جائز نہیں. یہاں تمکور میں اگر مجھے اللہ کی عبادت کرنے میں، اس کی ورشپ کرنے میں پرابلم ہے تو یہاں چھوڑ دینا چاہیے مجھے. انڈیا میں اگر ہو رہی ہے تو انڈیا چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا ہے وہ مقصد اگر پورا کر کے نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایکسکیوزز نہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم تو کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر والے نہیں مان رہے، ہماری بیوی نہیں مان رہی ہے، ہمارے بچے نہیں مان رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کے لوگ نہیں مان رہے ہیں. یہ بہانے دیکھ رہے ہیں نا. فرشتے کیا کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے بیوی کو چھوڑنا پڑے، بچوں کو چھوڑنا پڑے، گھر کو چھوڑنا پڑے، خاندان کو چھوڑنا پڑے تو فوراً چھوڑ دینا، فوراً چھوڑ دینا، ورنہ قیامت کے دن یہ لوگ بچانے کے لیے نہیں آئیں، جسے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ آتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا بہت سے لوگ نان مسلم ایریاز میں رہتے ہیں جہاں مسجد نہیں ہوتی، جہاں ماحول نہیں ہوتا. کس لیے رہتے ہیں؟ ہائی فائی، کلینلینس، نام کی بہت صفائی ستھرائی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ہائی فائی سوسائٹی میں. وہاں پہ کوئی مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ان کو اسلام چھوڑ کر کے کسی اور چیز پر عمل کرنا پڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی ان کی جان بھی چلی جاتی ہے دنگوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سب بہانے نہیں چلے گی. ایک اور مسئلہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جاب ایسی جگہ ہے کہ جاب میں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل سکتی. ایسی جاب جس میں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے وہ جاب جائز نہیں، وہ نوکری جائز نہیں. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بہت سے لوگ الحمدللہ کنڈیشن کے ساتھ جاتے ہیں. اب ایک مسلمان کے بارے میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انٹرویو دینے کے لیے گئے، جا کر کے سارا انٹرویو ہو گیا، کہا کہ ہاں یو آر سلیکٹڈ. اس نے کہا کہ بس ایک چیز ہے، آپ کو کلین شیو ہونا پڑے گا. تو اس نے بولا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تب ہم نوکری میں نہیں رکھیں گے. کہا کہ یہ آپ کا پرابلم ہے، میرا پرابلم نہیں. اور اگر آپ پہلے بتاتے، یعنی وہ لکھے ہوتے کہ مجھے کلین شیو ہونا ہے تو میں آپ کے پاس آتا بھی نہیں. کہہ کر کے چل دیا. جب چلنے لگا تب بلایا اس کو، کیوں ناراض کیوں ہو گئے؟ ہاں ناراض نہیں، یہ میرا کنڈیشن ہے، میں مسلمان رہ کر کے یہاں رہوں گا، مسلمان بغیر اسلام کے میں یہاں نہیں رہ سکتا ہوں. تو اس کو پھر بلا کر کے جاب دیا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ کمزور لوگوں کے پاس بہانے ہوتے ہیں، اسٹرانگ لوگ اپنے کنڈیشنز کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ مجھے ہوگا، نماز پڑھنے کا ملے گا. اسی طرح بہت سے لوگ ایسی جگہوں پہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جہاں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں، جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں بھی ناجائز ہے. اگر وہ قیامت کے دن ان سب نمازوں کا، جمعوں کا حساب اللہ تعالیٰ ان سے لے گا. یا جہاں پر اسکرٹ پہن کے بچیاں جاتی ہیں، جہاں پر بے پردہ جانا ہوتا ہے بغیر حجاب کے، یہ سب اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ کمزور تم بنے ہو، ہم نے تمہیں کمزور پیدا نہیں کیا. ورنہ آپ دیکھیے کس کو آپ کمزور بنے؟ انسان، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا. ایک عورت
اگر دل میں ایمان ہو، مکے سے مدینہ جانا کتنی دوری ہے معلوم ہے؟ 500 کلومیٹر۔ اور اس زمانے میں جب ہر قدم پر یہ ڈر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں کا حملہ ہوگا اور لوٹ لیں گے، ایک عورت اکیلے اونٹ پر بیٹھ کر کے مکے سے مدینے کی طرف چل پڑی، اکیلے، کیونکہ اس کے بچے کو اس کے قبیلے نے لے لیا، اس کے شوہر کو اس کے خاندان والے لے کے چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ راستے میں جا رہی تھی تو ایک مکے کا ایک لیڈر تھا عثمان بن طلحہ، اس نے دیکھا، پوچھا اکیلے کہاں جا رہی ہے جی؟ یہاں تو مرد گھبراتے ہیں اور قافلوں کے ساتھ جانے میں ڈرتے ہیں، تو اکیلے کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا کہ میرے شہر والے مجھے اپنے دین پر، دھرم پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں، پریکٹس نہیں کرنے دے رہے ہیں، اس لیے میں اللہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو وہ اس بیچارے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہمدردی ڈالی، وہ ابھی کافر تھا، وہ اس کا اونٹ پکڑ کر کے اور مدینے تک پہنچا کر کے آیا۔ تو یہ تو کنکلوژن اس آیت کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہانے اور ایکسکیوزز نہیں چلیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی، ہم لوگ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کرنا ہے ہر کنڈیشن میں، جہاں رکاوٹ ہو وہ جگہ چھوڑ دینی ہے، وہ لوگ چھوڑ دینا ہے، وہ جاب چھوڑ دینا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ Indeed, those whom angels take in death while wronging themselves, they will say, in what condition were you? They will say, we are weak and helpless in the land. They will say, was not the earth of Allah spacious and wide enough to emigrate in it? For those their refuge is hell and evil is as destination. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور جہاں بھی اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی روکے، وہ لوگوں کو چھوڑ دینا، وہ جگہ کو چھوڑ دینا، وہ جاب کو چھوڑ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب کرے۔